آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے گرمیوں کے ایک بہت ہی گرم دن کی اور ایک چھوٹی سی سادہ سی خواہش کی۔ اچھا، ایک بات بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گرمیوں کی دوپہر ہو، بہت سخت گرمی ہو اور دل میں بس ایک ہی چیز کھانے کی خواہش ہو؟ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور پتہ ہے وہ خواہش کیا تھی؟ آئس کریم! تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے۔ سورج جیسے آگ برسا رہا تھا، اتنی شدید گرمی تھی۔ لیکن سچ پوچھیں تو ہم دو چھوٹے بچوں کے لیے نا گرمی سے بھی زیادہ ایک چیز تنگ کر رہی تھی، اور وہ تھا ہمارا آئس کریم کھانے کا دل۔ اف، گرمی تو بس پوچھے ہی مت، اتنی تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی امی رادھا چڑیا کے ساتھ تھے اور بس کسی طرح ٹھنڈک ڈھونڈ رہے تھے۔ سچ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے پر ہی جل جائیں گے۔ اور اس گرمی میں نا ہمارے دل و دماغ پر بس ایک ہی چیز سوار تھی، آئس کریم۔ تو ہم نے اپنی امی سے کہا، امی ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، بس پلیز وہ رنگ برنگی آئس کریم کھلا دیں، وہ لال والی، پیلی والی، ہری والی۔ لیکن جب امی نے ہمیں سمجھایا نا تو ان کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ غریب ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک چھوٹی سی آئس کریم خریدنا بھی بہت بڑی بلکہ ناممکن سی بات تھی۔ تو ایک طرف تو ہم مایوس تھے اور دوسری طرف باہر سے کچھ ایسی آوازیں آئیں جنہوں نے ہماری امی کو اور بھی پکا کر دیا کہ وہ ہمارا دل نہیں توڑیں گی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ باہر کچھ کوے بیٹھے تھے اور وہ ہماری ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ہماری امی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو، یہ تو اپنے بچوں کو ایک آئس کریم بھی نہیں کھلا سکتی۔ ان کی باتیں سن کر ہمیں بہت بہت دکھ ہوا، لیکن ان کووں کے تانے سن کر ہماری امی نے ایک دم سے ایک پکا وعدہ کر لیا۔ ہماری ساری مایوسی نا ایک دم سے امید میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا، میرے بچوں تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں تم لوگوں کو آئس کریم ضرور کھلاؤں گی، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تو اب کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، اس لیے ہماری امی نے اپنے وعدے کو نا ایک دعا بنا دیا۔ انہوں نے دل سے مدد مانگی اور پھر ایک دم سے ان کی دعا سن لی گئی۔ امی اکیلے جنگل میں بیٹھی تھیں، بہت پریشان اور بے بس تھیں۔ ہم سمجھ سکتے تھے کہ وہ بس یہی سوچ رہی ہوں گی کہ انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اسے آخر وہ پورا کیسے کریں گی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اچانک سے ایک جادو کی پری آ گئی۔ وہ ہماری امی کی سچی محبت کو محسوس کر کے وہاں کھینچی چلی آئی تھی۔ اس پری نے تو ایک کمال کا حل بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جادو کا درخت ہے جس پر ڈھیر ساری آئس کریم لگتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایک شرط بھی رکھی۔ شرط یہ تھی کہ امی کبھی لالچ نہیں کریں گی اور اپنے دل میں ہمیشہ سچائی اور محبت رکھیں گی۔ تو بس یہ بات طے ہو گئی، اور پھر پری ہماری امی کو ایک ایسی جگہ لے کر گئی جہاں کا منظر تو امی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جنگل میں تھوڑا اندر جا کر ان کی دعا کا جواب ان کے سامنے تھا، ایک بہت بڑا درخت، اور اس پر ہر رنگ کی اتنی ساری آئس کریمیں لگی تھیں کہ وہ چمک رہا تھا۔ امی تو بس دیکھتی رہ گئیں، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھیں، اتنی ساری آئس کریمیں اور اتنے سارے رنگ، کیا یہ سچ میں ایک جادو کا درخت ہے؟ اور پھر تو کمال ہی ہو گیا، وہ درخت خود بول پڑا۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو پری نے کہی تھی کہ یہ جادو صرف سچے اور اچھے لوگوں کے لیے ہے، لالچی لوگوں کے لیے نہیں۔ امی نے جلدی سے اپنی ٹوکری آئس کریموں سے بھری اور وہ تیزی سے گھر کی طرف اڑی۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والی تھی اور ہمیں وہ خوشی دینے والی تھی جس کا ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی ہم نے وہ رنگ برنگی آئس کریموں سے بھری ٹوکری دیکھی نا، ہماری تو آنکھیں ہی چمک اٹھی۔ ہم خوشی سے چیخ پڑے، واو امی، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں، آپ اتنی ساری آئس کریم لے آئیں۔ اور جیسے ہی ہم نے پہلا بائٹ لیا، او ہو، ہم تو بس خوشی سے پاگل ہی ہو گئے۔ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا، واو امی، یہ آئس کریم تو بہت ہی مزے کی ہے، بہت ہی لذیذ، مزہ ہی آ گیا۔ آخرکار ہماری وہ خواہش پوری ہو ہی گئی۔ سچ پوچھیں تو وہ صرف آئس کریم نہیں تھی، وہ امی کے وعدے کا ذائقہ تھا، ہماری پوری ہوئی دعا کا ذائقہ تھا، اور یہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ اچھا تھا۔ پھر امی نے ہمیں اس کا راز بھی بتایا۔ انہوں نے اس زبردست ذائقے کو ہمارے دل کی سچائی سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، میرے بچوں، پتہ یہ اتنی مزے کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری سچائی اور ہماری محبت شامل ہے۔
تو اصل بات یہی ہے، یہ کہانی یہی سکھاتی ہے کہ جادو صرف چیزوں میں نہیں ہوتا بلکہ اس محبت اور امید میں ہوتا ہے جو اس چیز کے ساتھ جڑی ہو۔ اور یہ بات ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایک عام سی چیز کا ذائقہ بھی کبھی کبھی اتنا جادوئی کیوں